ہماری جو پیرنٹس حضرات جن کو اپنے بچوں سے محبت ہے اور وہ بچوں کو اپنے مذہب پر قائم رکھنا چاہتے ہیں، وہ وہاں جاتے ہیں تو وہ ان کا وہ والا حساب ہوتا ہے جیسے آدمی اگر کوئی کیچڑ سے گزر رہا ہو تو اپنے آپ کو سنبھال کے چلتا ہے، دیکھ کے چلتا ہے، یہاں پیر رکھنا، یہاں نہیں رکھنا، یہاں سے بچے کو بچانا ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان میں ہم نے کیا ہوا، مادر پیدر آزاد چھوڑا ہوا ہے لوگوں کو، بچوں کو چھوڑا ہوا ہے۔ ہاں جی مسلمان ملک ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اسکول جا رہے ہیں، ہاں جی کوئی بات ہی نہیں ہے، سب مسلمان ہیں۔ میری بڑی بہن آئرلینڈ میں رہتی ہے، میں آپ کو یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ وہ اس کی بیٹیاں ماشاءاللہ اس طرح مطلب 5 وقت کی نماز کی ان کو ٹینشن ہے، قرآن پاک کی ان کو پتہ ہے کہ اتنے بجے پڑھنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ ہمیں یہ چیزیں نہیں پتہ۔ یہی بات میں نے کہا کہ وہاں جاتے ہیں لوگ اس کو زیادہ مانیٹر کرتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز پڑھ لیں تو بڑی بات ہے، مسجد جانا تو چھوڑ دیں۔ ہمارے ساتھ کالر ہے، السلام علیکم۔ ہیلو جمیل بات بول رہا ہوں جی، آری والا سے۔ جی اچھا، یہ بڑا اچھا ٹاپک آپ کا جا رہا ہے۔ میں ایک تو آپ کے پروگرام کی تعریف کرنا چاہ رہا تھا، بڑی دیر بعد چونکہ پروگرام یہاں پہ آیا تھا لاہور چلا گیا، بہت پرانا کالر ہوں میں آپ کے پروگرام کا۔ اچھا، یہ بڑا اچھا ٹاپک ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس حوالے سے جو یہ آپ کہہ رہی ہیں مسجدوں میں لوگ جانا، اگر ہمارے لوگ اپنی ذمہ داریاں ادا کریں، اپنے ارد گرد گہری نظر رکھیں تو میرا خیال ہے اس معاملے پہ کافی حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ صحیح، بہت شکریہ جی کال کرنے کا۔ جی وہ ذمہ داریوں والا ہی معاملہ وہ بھی ہے کہ وہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے، اگر یہاں پر بھی لوگ اپنی رکھیں پیرنٹس، یہاں تو چھوڑا ہوتا ہے بچہ، اگر 1 گھنٹہ باہر چلا گیا، 2 گھنٹہ دیر سے آ رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے کہیں ہوگا، ان کو یہ ٹینشن نہیں ہے کہ کہاں ہے۔ وہاں پر وہ پیرنٹس جن کو ایک کنسرن ہے اپنے بچوں کی نشو و نما سے، دے کیپ این آئی، بالکل رکھتے ہیں، کیوں نہیں رکھتے ان کو فوراً کہاں رہ گیا، کیوں رہ گیا، کس کے ساتھ حالانکہ کھیل وہ رہا ہے، ایسے ملک میں ہے جہاں اتنی سیکیورٹی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا آپ کے بچے کو۔ اور یہ جو لوگوں کے کانسیپٹ ہے نا کہ بچہ جی باہر پڑھنے چلا جائے گا ہوتے خراب ہو کے آ جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہاں کے بچے بہتر ہیں ہمارے یہاں کے بچوں سے، ان کو اتنی باتوں کا نہیں پتا جتنی یہاں پہ اویئرنیس ہے بچوں کے۔ اور یہاں لڑکے لڑکیوں میں جو ڈرگز اور یہ چیزیں جتنی عام ہیں وہاں کے لوگوں میں نہیں ہے اتنی۔ تو اسکولوں میں یہاں پر ہو گیا ہے، میں آپ کو وہی کہہ رہی ہوں کہ مطلب لوگوں کے جو پہلے کانسیپٹ ہوتے ہیں، ہائی جی ہمارا بچہ باہر چلا جائے گا تو ماڈرن بن جائے گا، وہ ہو جائے گا، اب نہیں ہے۔ وہاں کے بچے زیادہ اسلام کی طرف ہیں، زیادہ ان کو پتہ ہے کہ کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے۔ یہاں زیادہ ڈرگز آپ دیکھیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کون سی ڈرگ کہاں سے ملنی ہے، کیا کہاں کس طرح سگریٹ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، سب پتہ ہوتا ہے۔ خیر مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو مشورہ دیتے ہیں تیاری کیسے کرنی چاہیے، کیسے آپ پریپیئر کرتے ہیں کینیڈا جانے کے لیے؟ دیکھیں پریپریشن کے سٹیپ وائز اگر ہم بات کریں تو پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ آپ کوالیفائی کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ صحیح، اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کا چھوٹا موٹا پوائنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو وہ اپنے بلبوتے پہ دور کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی چھوٹا سا ایک کورس ایڈ کر لیں تو ان کا وہ ہو جائے گا۔ لینگویج میں اگر کوئی بیریئرز ہیں اس کو تھوڑا سا آپ کلاسز اٹینڈ کر لیں۔ یہاں میں لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ بھائی آپ کی لینگویج میں آپ کے آئیلٹس کا ایک ریکوائرمنٹ ہے انگلش ٹیسٹ میں، اس میں پوائنٹ اسکور کم آیا ہے، آپ اس کو امپروو کر لیں، یہ آپ کو یہاں پہ بھی فائدہ دے گا اور وہاں بھی دے گا، اور کلیئر کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ اور انگلش تو آپ کو پتہ ہے، کمیونیکیشن انگلش کی ورلڈ وائڈ آپ کو چاہیے ہوتی ہے، وہ آپ کو فائدہ دے گا۔ لیکن لوگ اس کے بجائے چاہتے ہیں کوئی شارٹ کٹ مجھے مل جائے، ایون ایسے بھی ہیں جی 15 لاکھ لے لیجیے جی ہمیں وزٹ ویزا، بھائی میرے پاس وزٹ ویزے کا وہ، یا میں ایمبیسی نہیں چلا رہا ہوں، میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں، آپ اس کے حساب سے بات کریں، ہم اس میں گائیڈنس دیتے ہیں کہ بھائی یہ کر لیں، آپ کے اس میں پوائنٹس بڑھ جائیں گے تو آپ کے جو کوالیفائنگ کرائٹیریا ہے وہ میٹ کر لیں گے، لیکن نہیں کرنا چاہتے، نمبر 1۔ بہرحال اس کی ہم پریپریشن کرواتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ کی کمی ہے، اس کو آپ امپروو کر لیں۔ اس کے بعد اپلیکیشن میں جو پوائنٹس ہونے چاہیے، جو کہتے ہیں نا کہ وہ مین پوائنٹس ہیں، مین پلرز ہیں، ان کو سیٹ کرواتے ہیں۔ ونس ان کا سارا کمپلیٹ ہو گیا اور ان کو جناب لینڈنگ پیپر، جو آخری سٹیپ ہے کہ ویزا مل گیا، لینڈنگ پیپر مل گئے، اب اس کے بعد بھی میں اس دوران بھی لوگوں کو یہ گائیڈ کر رہا ہوتا ہوں کہ بھائی آپ اپنے آپ کو وہاں کے حساب سے امپروو کریں۔ اگر کمیونیکیشن کا ایشو ہے، کمیونیکیشن اپنی امپروو کرتے رہیں، وہ وہاں جا کے کام آئے گی آپ کو۔ جیسے اب یہاں پر ہے اکاؤنٹنگ وغیرہ کرنے کا، اکاؤنٹنٹ حضرات کی میں بات کروں گا تو اکاؤنٹنگ کا ایک سیٹ کرائٹیریا بھائی ایسے ہوتا ہے، بکس ابھی بھی ہاتھ سے بھی لکھی جا رہی ہیں، میں کہتا ہوں آپ کمپیوٹرائز اکاؤنٹنگ سیکھ کے جائیں، ایم ایس آفس کر لیں، اس کے علاوہ اور 2-4 چیزیں ایسی ہیں۔ اس سے ریلیٹڈ میں ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ جنہوں نے آئی ٹی میں جیسے ہوتا ہے، آئی ٹی میں ماسٹرز کیا ہوتا ہے، جو بھی انجینئرنگ کی ہوئی ہے، سول انجینئرنگ کی ہوتی ہے، میں ایسے کیسے لوگوں کو جانتی ہوں، کافی لوگوں کو جنہوں نے سول انجینئرنگ کی ہوئی ہے، لیکن
یہ ایک یہاں سے کہتے ہیں کہ نوکریاں، لیکن نوکریاں وہاں ہوتی بھی ہیں یا اویلیبل یا نہیں ہوتی؟ نوکری یہاں پر بہت لوگ آتے ہیں کہ جی وہ میں تو بس ہو گیا تھا میرا پہلے، میں نہیں گیا، وہ نوکری کا مسئلہ ہوتا ہے جی، وہاں نوکریاں نہیں ملتی. صحیح. کس نے بتایا بھائی نوکری نہیں ملتی؟ وہ جی میرا دوست گیا ہوا ہے، وہ وہاں پر 3 سال سے بیٹھا ہوا ہے جی، اس کو نوکری نہیں ملی. ارے بھائی نہیں ملی نوکری، اس سے پوچھو اس نے ایفرٹس کیا کی. آپ ایک آمنا چھوٹی سی بات ہے کہ کراچی سے ایک کراچی بیسڈ ایک لڑکا ہے جس نے پوری ایجوکیشن یہاں کی ہے، وہ یہاں سے اٹھ کے لاہور جائے اپنے ہی ملک میں جہاں پر اس کی ایجوکیشن کی بھی ریکگنیشن ہے، سب کچھ ہے، وہاں جائے گا، وہاں پہ بھی اس کو پرابلم تو ہوگا نا. اس کو سیٹل ہونے میں 6-8 مہینے نکل جاتے ہیں، ایک نئی جگہ پہ جا کے کہاں رہنا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے جاب کی اپنی نیٹ ورکنگ بنانا، اس میں نکل جاتا ہے. تو آپ تو ایک آل دا وے پورے دوسرے ملک میں جا رہے ہیں جی بالکل، جہاں پر آپ کی ایجوکیشن کی بھی ریکگنیشن کے لیے آپ کو ایفرٹس کرنی پڑیں گی. تو آپ کیسے یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں جی وہاں جاتے ساتھ آپ کو، اور پھر وہاں جاب ڈھونڈنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ ہمارے جو اکثر لوگوں کا ہوتا ہے، میں وہاں پر بھی آفس ہے ہمارے الحمدللہ، وہاں پہ بہت سارے لوگ آتے ہیں پورے ایک سال میں، جاب نہیں مل رہی جی. اچھا جی کیا کیا آپ نے ایفرٹس؟ وہ جی میں جب آیا تھا میں نے وہ فلانی جگہ سی وی بھیج دیا تھا، فلانی جگہ سی وی بھیج دیا تھا، اس کے بعد سے کبھی کوئی کال نہیں آئی. اٹس ناٹ لائک دیٹ. مین پوائنٹ از یو ہیو ٹو فالو اٹ اپ. جی ٹھیک ہے. سیکنڈ تھنگ از کہ وہاں پر جاب مارکیٹ جو ہے اس کے اندر ہیومن آئی جو ہے، جو فرسٹ اسکریننگ ہوتی ہے سی ویز کی، اس میں ہیومن آئی انوالو ہی نہیں ہوتی پہلے اسٹیپ پہ. آپ کے جو وہاں پہ ریکروٹمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے پاس ڈیلی بیسس پہ ہزاروں کی تعداد میں سی ویز آ رہے ہوتے ہیں. آپ نے ان اپنے سی ویز کو، یہاں والے جاتے ہیں وہ 4-4 5-5 پیجز کے سی وی بھیجتے ہیں، جبکہ وہاں پہ وہ کہتے ہیں جی 1 پیج اور میکسیمم 2 پیجز، اس سے زیادہ ہے تو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں کہ یار کیا لکھا ہے. بہت شکریہ ہمارے شو کے لیے آپ کا وقت نکالنے کے لیے، اور ہم انشاءاللہ پھر آپ کو کسی دن زحمت دیں گے آنے کے لیے، اور ہمیں کافی چیزیں پتہ بھی چلیں کہ کیسے اپلائی کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. تو بہت بہت شکریہ آپ کا. شکریہ. آج فرائیڈے ہے، اب انشاءاللہ آپ سے منڈے کو ملاقات ہوگی. وومنز ڈے آنے والا ہے، ہمیں سجیشنز دے سکتے ہیں کالز کر کے منڈے کو آپ کے ہم کیا کریں وومنز ڈے پہ، اور کیا کیسی خواتین دیکھنا چاہتے ہیں آپ، کیا جو رول ماڈل ہیں ہمارے ملک کے لیے. آپ سے ملیں گے انشاءاللہ منڈے کو. اللہ حافظ.